اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بزرگ مائیں ان کا شکار ہوتی ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جیسے صرف وہم والی چیزیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر خواتین دودھ ابال رہی تھی اور دودھ ابلتے ہوئے گر گیا تو یہ گھر میں بہت بڑی پریشانی اور مصیبت آنے کی نشانی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ اگر دودھ گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی نحوست، کوئی پریشانی، مصیبت آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی ذرا سی بے احتیاطی کہ آپ نے دیکھا نہیں چولہے کو اور دھیان نہیں رکھا، دودھ گر گیا تو رزق ضائع ہوا، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا کھانا ہو، سالن ہو، اگر وہ گر گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے، رزق ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اور رزق کا ضیاع کرنا اور اسی طرح پانی کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہوا ہے اس کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، وہ چاہے دودھ ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ہو۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جاتا ہے یا یاد نہیں رہتی، بعض دفعہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی آپ سے گر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر مصیبت آنے والی ہے، نہیں، آپ کی بس ذرا سی بے دہانی کی وجہ سے گر گیا، کوئی مصیبت یا پریشانی آنے کا باعث نہیں بنتا، تو اس چیز پر پریشان ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ضائع نہ ہو کسی بھی طریقے سے۔ پانی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی اسی طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال کہ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں اور جھاڑو دیتے ہوئے وہ کیا کرتی ہیں، جھاڑو کو کھڑا کر دینا۔ تو اکثر پھر خواتین آپ نے سنا ہوگا کہ جھاڑو کو آپ کھڑا کر کے رکھیں گے تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں، یہ بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے بات۔ اچھا، یہ بھی جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جھاڑو کا مقصد ہوتا ہے صفائی کرنا، آپ اس کو صفائی کے لیے یوز کرتے ہیں، اسی طرح جو آپ وائپر لگاتے ہیں وہ بھی صفائی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب وائپر کو آپ کھڑا کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن جھاڑو کو آپ کھڑا کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں بیماری آئیں گی، تو مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے، صفائی کرنا۔ اب وہ صرف آپ کے پانی کے لیے آپ اس کو وائپ لگاتے ہیں، وہ بھی صفائی ہے، اور جھاڑو کو آپ ایسے لگا رہے ہیں وہ بھی صفائی ہے، مقصد دونوں کا صفائی ہے۔ لیکن وائپر کو ہم کھڑا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جھاڑو کو کھڑا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بیماری آئے گی، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں سچائی نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منگل والے دن اور جمعہ والے دن اگر کپڑے دھوئے تو گھر میں رزق کی کمی ہوگی اور بڑی پریشانی آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، آپ کسی بھی دن کپڑے دھو سکتے ہیں، لیکن جمعہ والے دن کپڑے دھونے سے اجتناب اس وجہ سے کیا جائے کیونکہ پورا ہفتہ کے کپڑے، بچوں کے، اپنے شوہر کے، پورے خاندان کے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عورتیں کبھی ہاتھ سے اور کبھی واشنگ مشین لگا کر جب کپڑے دھونے بیٹھتی ہیں تو پورا دن ان بیچاریوں کا نکل جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ضروری دھونے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ ڈے آپ کو استعمال کرنے ہیں تو آپ دھو سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، کوئی شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن جمعہ والا دن جو ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت دن ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو بزرگان دین تھے، بزرگوں نے عورتوں کو منع کر دیا کہ آپ جمعہ والے دن کپڑے نہ دھویا کریں، آپ کوئی اور دن سلیکٹ کریں تاکہ آپ جمعہ والے دن آپ عبادت کریں۔ بے شک عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ مردوں پر فرض ہے، لیکن عورتیں کیا کریں کہ گھروں میں رہ کر آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ غسل کریں اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، آپ اس دن نیک اعمال کریں۔
تو اس وجہ سے بزرگوں نے منع کیا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید بہت بڑی بے برکتی آئے گی یا بڑی مصیبت آ جائے گی، اور پھر اگر ضروری انہیں بعد دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، اگر ضروری کپڑے دھونے ہوں تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں عورتیں، آج تو جمعہ ہے، آج ہم نہیں کپڑے دھو سکتے، آج تو منگل ہے، اس وجہ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے، اچھا ہے کہ آپ کوئی اور دن سلیکٹ کر لیں اور اسی طرح سے اپنی ترتیب بنا لیں تاکہ آپ جمعہ والے دن بالکل فری ہوں، اور بڑے بڑے جو کام ہیں تو وہ آپ جمعہ والے دن تھوڑے سے کم کر لیں، اپنے صرف جو ضروری کام ہے جیسے کھانا بنانا اور گھر کی جو صفائی کرنا، برتن وغیرہ دھونا، جو روٹین کے کام ہے، ضرورت کے کام ہے، آپ وہ کر لیں، اور آپ کیا کریں، جمعہ والے دن زیادہ ٹائم اپنا عبادت میں گزاریں، اور کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ میں نے اپنے پیج پہ شیئر کیا ہوا ہے، آپ وہ دیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اور آپ قرآن پاک سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور آپ گھر میں اپنے برکت کے لیے دعا کریں، اور جمعہ والے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ وہ جمعہ کے آخری پہر میں اپنے گھر میں خاص دعا کرواتی، تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک کی بیٹی اتنا عمل کرتی تھیں، تو کیا ہم ان کی سنت پر عمل نہ کریں؟ ضرور کرنا چاہیے۔ تو جمعہ کی آخری پہر میں، یعنی جمعہ کی جب مغرب سے پہلے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ آخری پہر ہے، یعنی جیسے مغرب ہو گئی سمجھ لیں، کیونکہ اسلامی جو دن ہے ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد، رات 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن جو اسلامی ڈیٹ ہے وہ مغرب کا، جیسے سورج غروب ہوا دن ختم ہو گیا تو اب رات آ گئی، تو سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈیٹ چینج ہو گئی۔ جس طرح ہم جیسے رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو مغرب کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے دن ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے دن پہلی ہوگی، لیکن وہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے پہلی تاریخ۔ تو اسی طرح عید کی بھی مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، تو جو اسلامی ڈیٹ ہے وہ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے جمعہ والے دن خاص دعا کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور ضرور اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا، ایک اور سوال کہ گھر میں اگر کسی نے شام کو جھاڑو دیا تو کیا گھر میں بے برکتی اور مصیبت آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ بعض دفعہ چند حکمتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بزرگ مائیں اور بڑے لوگ منع کر دیتے ہیں، ان سے منع ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں شام کے ٹائم شوہروں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو عورتیں کیا کریں کہ اچھے کھانے بنائیں، خود کو تیار کریں، تو وہ جھاڑو دینے میں لگ جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک قسم کا ماحول ہی ایسا ہو جائے، اور ماحول خراب ہو جائے گھر کا، تو پھر ظاہر سی بات ہے بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں منع کیا گیا کہ آپ صبح کے ٹائم یہ کام کر لیا کریں، لیکن اگر کسی کو ضروری ہو، جیسے اگر کوئی نجاست گر گئی زمین پر اور لوگ یہ سمجھ کر اس نجاست کو نہیں اٹھا رہے یا اس صفائی نہیں کر رہے کہ شام کا ٹائم ہے بے برکتی ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی گند ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کو ضروری ہے صفائی کرنا گھر میں اور مغرب کا ٹائم ہو گیا تو آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ کے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا ہے، کیونکہ شام کے ٹائم آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ نے بہتر ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم دیں، تو صبح کا ٹائم آپ یہ کام کر لیں گی تو شام کے ٹائم پھر آپ کے لیے ایزی رہے گا، تو آپ پھر شام کے ٹائم آپ بالکل فری ہو جائیں گی۔ تو جھاڑو جو ہے وہ آپ شام کے ٹائم اگر ضروری ہو تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو واشنگ مشین ہے، بعض دفعہ اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ واشنگ مشین میں آپ نے ناپاک کپڑے ڈالے تھے، اس کے ساتھ آپ پاک کپڑے ڈالیں گے، کیا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ بالکل ناپاک پانی ہو جائے گا سارا، اور جتنے بھی آپ ساتھ کپڑے ڈالیں گی وہ سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی آٹو مشین ہے جو آپ کو یہ کنفرم ہے کہ 3 دفعہ پانی اس میں سے ان کو کنگھالے گی اور ان کو 3 دفعہ پانی سے گزارے گی، تو پھر تو آپ کے کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ لیکن چاہے وہ 50 بالٹیوں میں آپ کے کپڑے اس میں کنگالے، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ بہت سارا پانی تھا اور اس میں کپڑے ہمارے دھل گئے، لیکن ایک ہی دفعہ پانی لیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا اگر آپ نے مشین سے کپڑے جب نکالے تو آپ نے باہر
3 برتن جیسے 3 بالٹیاں رکھی ہوئی تھی اور وہاں سے آپ نے کنگھالے کپڑے تو کپڑے سارے پھر پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آٹو مشین آپ کی 3 دفعہ کپڑے کنگھالتی ہے، پانی لے کر اس کو باہر پھینکتی ہے، پھر دوسری دفعہ لے کر باہر پھینکتی ہے، پھر تیسری دفعہ لے کر باہر پھینکتی ہے، 3 دفعہ ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے کپڑے اس طرح پاک ہو جائیں گے۔ آٹو مشین میں بھی آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے پاک کپڑے ناپاک کے ساتھ ڈالے تھے تو تب بھی آپ کے سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے ہیں ناپاک، جس جگہ پر نجاست لگی ہو اس جگہ کو آپ پہلے دھو لیں اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ باقی کپڑوں کے ساتھ ڈالیں تاکہ باقی سارے کپڑے بھی آپ کے ناپاک نہ ہو جائیں۔ یہ ساری بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں لازمی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال تھا کہ جب ہم جیسے اب آج کل تو سردیاں ہیں، گرمیوں میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آج کل سردیاں ہیں، لوگ گیزر وغیرہ آن کرتے ہیں تو پانی پہلے ٹھنڈا آتا ہے، کافی زیادہ پانی بہانے کے بعد پھر گرم پانی آتا ہے تو وہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ ضائع نہ کریں۔ آپ جب پانی کا وہ نل کا آن کرتے ہیں تو اس کے اندر نیچے آپ کوئی برتن رکھ دیں، کوئی بھی آپ اس کے اندر کوئی بھی ایسی مگ وغیرہ رکھ دیں اور بعد میں اس پانی کو آپ پودوں وغیرہ میں دے دیں، پودوں کو لگا دیں، یا اس کے ساتھ آپ کوئی چیز آپ نے دھونی ہے اور کوئی چیز، کیونکہ بہت ساری چیزیں دھونے والی ہوتی ہیں، آپ واش روم دھو لیں اس پانی سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال میں لے آئیں، یا آپ پودوں کو پانی لگا دیں۔ تو بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری آدھی بالٹی پورا ٹب بھر جاتا ہے، اس کے بعد جا کر گرم پانی آتا ہے۔ تو آپ اس پانی کو ضائع مت کریں، کیونکہ جو اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ان کو آپ نلکا کھول کے چھوڑ دیں اور پانی گرتا رہے، ضائع ہوتا رہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس پانی کو استعمال میں رہیں، کوئی بالٹی وغیرہ رکھ لیں یا کوئی ٹب وغیرہ رکھ لیں اور اس پانی کو سیو کر لیں، اور آپ گھر میں پودے نہیں ہیں تو باہر پودے آپ باہر کے ہی یوز کر لیں، یعنی کسی طریقے سے اس پانی کو آپ استعمال میں لائیں، ضائع ہرگز نہ کریں۔ اور اسی طرح گرمیوں میں بھی جب وہ پانی جو پائپوں کا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس کو آن کرتے ہیں، سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے، تو جب تک وہ ٹھنڈا آتا پانی تو تب تک وہ بہت زیادہ گرم پانی ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس پانی کو آپ جمع کریں کسی بھی برتن میں، اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی استعمال میں لے آئیں اور استعمال کر لیں، اور آپ کو اس کا پھر پانی ضائع نہیں کریں گے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو نعمتیں عطا کرے گا۔ ضائع نہ کیا کریں۔ گھر میں بھی اسی طرح آپ رزق جو ہے ضائع نہ کیا کریں۔ لوگ کیا کریں، اکثر دیکھا گیا ہے شادیوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو شادیوں میں لوگ بھر کر پلیٹس کھانے کی ڈالتے ہیں۔ یہ اچانک، یہ کسی نے سوال وغیرہ نہیں کیا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات ابھی سامنے آ گئی ہے کہ لوگ ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ چیزیں۔ تو شادیوں میں اکثر دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہو گیا، میں نے بھی بہت زیادہ نوٹس کیا ہے، پلیٹیں بھر کر کھانا لاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ کھانے ہو رہا ہے نہیں کھانے ہو رہا، بالکل اسی طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایون کہ گوشت ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو گھر میں ان کے اتنا یعنی مہنگا ہے وہ لا نہیں سکتے، لیکن وہاں پر شادیوں میں جا کر مٹن، بیف وغیرہ، یہ ساری چکن وغیرہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ڈال۔ تو آپ تھوڑا کھانا ڈالیں، اتنا کہ جتنا آپ کھا سکیں، ایک انسان کتنا ہی کھانا کھا سکتا ہے ایک وقت میں، تو بہت زیاددہ اپنی پلیٹیں بھر کر نہ لائیں اور ضائع نہ کریں۔ اسی طرح پلیٹوں میں آدھے سے زیادہ کھانا بچا ہوتا ہے، لوگ ڈالتے بہت زیادہ لیکن کھاتے اس میں سے چوتھائی حصہ بھی نہیں ہے، آدھا تو دور کی بات ہے، چوتھائی حصہ بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن زیادہ نہ ڈالا کریں، ضائع مت کیا کریں، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ جس کی شادی پر آپ گئے ہوئے نا، چاہے وہ بچی کی ہے چاہے وہ بچے کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی ہوتی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جا کر پھر یا تو نقص کھیڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ایسا تھا، یہ کھانا ویسا تھا، یا کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ کھانا، اس دن ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، وہاں پر ایک بندہ دکھا رہا تھا کہ ہمارا یہ ڈسٹ بن ہے اور اس ڈسٹ بن میں یہ دیکھیں آپ، یہ سارا ڈسٹ بن بھرا ہوا ہے، وہ کھانا بچا ہوا پلیٹس میں جو لوگوں نے بچایا تھا، اور یہ سارا مٹن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ثابت، اور مٹن آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ایکسپینسو ہے، ہر بندہ نہیں لے کر یہ کھا سکتا۔ تو وہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ضائع کیا لوگوں نے، یعنی اتنا مہنگا ہے اور یہ کھانا انہوں نے ضائع کیا۔ اگر یہ لوگ اتنا بڑا ڈسٹ بن ہے، کتنا زیادہ کھانا ہے، کم از کم بھی یہ 40
30-40 لوگوں کا کھانا ہوگا، اتنا بڑا ڈسٹ ہے۔ تو اگر یہ کھانا بچ جاتا تو شاید گھر والے کسی کو دے دیتے، کسی کے گھر میں وہ کھانا چلا جاتا، کسی غریب کے گھر میں چلا جاتا۔ تو وہ ویڈیو میں نے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ کافی زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے، اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ کتنا زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ شادیوں پر بالخصوص بہت زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں۔ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، اس انسان کے رزق میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اب ایک اور سوال کیا گیا تھا مجھ سے کہ کیا گھر میں اگر ہمارے گھر میں بلیاں روئیں، رات کو بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو اپنے گھر سے بلیوں کے رونے کی آوازیں اور چیخنے کی آوازیں آتی ہوں گی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی جنات کا سایہ ہے، بلیاں جو ہے یہ جنات کو شیاطین کو دیکھ رہی ہیں، اس وجہ سے یہ رو رہی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھوک لگی ہوگی یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس وجہ سے رو رہی ہیں، یا وہ بعض دفعہ وہ ویسے آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم عادت ہوتی ہے کتوں کی، بلیوں کی، اور جیسے وہ گیدڑ وغیرہ جنگلات میں اور اس طرح ان کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ شیاطین برس رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کو بھوک لگی ہوگی۔ آپ کوئی دودھ وغیرہ ڈال دیں یا کوئی کھانا وغیرہ ڈال دیں جانوروں کو، تاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے بھی ایک وہم جو ہے وہ نکل جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور وہم ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، ہم کسی بھی کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، ہم نے گیٹ کھولا، ہمارے سامنے سے کوئی بھی کتا کالا گزر گیا یا کوئی بھی کسی بھی کلر کا گزر گیا یا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس سفر کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اب تو بڑی مصیبت ہوگی، نحوست آ گئی ہے، یا کوئی بھی موذی جانور ہے جیسے بچھو وغیرہ، سانپ وغیرہ راستہ کاٹ لیا تو اب ہم اس طرف نہ جائیں کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ جب کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے، تو سوچتے ہیں کہ گھر سے میں باہر نکلوں گی تو جو بھی مجھے بندہ پہلے ملے گا تو اچھا بندہ ہوگا تو اچھا کام ہوگا، اچھا بندہ نہ ہوا تو برا کام ہوگا۔ تو آپ پھر اگر آپ کا یہ وہم ہے تو آپ خود ہی پہلے کسی اچھے انسان کے پاس جا کر اس کو مل لیں اور اس سے آپ دعا کروا لیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرا یہ کام ہے اچھا ہو جائے۔ تو آپ باہر نکل لیں اور سوچ لیں کہ شاید ہاں مجھے وہ گلی میں وہ ملی تھی نا وہ عورت، تو وہ اچھی نہیں ہے نا، اس وجہ سے میرے یہ سارے کا معاملات خراب ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ساری ہمارے وہم ہے اور ہم صرف یہ چیزیں سوچتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو میں نے اکثر مائیں بہنیں ہماری جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر سے باہر گیا سفر وغیرہ کے لیے، دور سفر وغیرہ کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اچھا صبح سفر کے لیے گئے تو اس دن آپ نے گھر کی صفائی نہیں کرنی، یعنی جھاڑو نہیں دینا جب تک کہ وہ اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی، یہ صرف وہم ہے۔ ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جھاڑو لگائیں گے، وہ بندہ باہر گیا ہوا ہے، جھاڑو لگائیں گے، صفائی کریں گے تو وہ انسان پر ایسا اثر ہوگا کہ جیسے ہم نے اس کے پیچھے جھاڑو لگایا، یعنی اس کا رزق اس گھر سے ختم کر دیا ہے، یا پتہ نہیں اس طرح کی باتیں میں نے سننے کو آئی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تو کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ایسا ہے تو پھر ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہم اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کی وہم والی باتیں سوچیں گے تو وہ نہیں ہوں گی۔ کچھ چیزیں ہیں جو سچ ثابت ہو جاتی ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتی، یہ صرف ہمارے وہم ہوتے ہیں، اور جس میں عوام کی بھلائی ہو۔ بعض دفعہ بزرگان دین نے منع کیا ہوتا ہے کسی چیز سے تو وہ عوام کی اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے تاکہ عوام کا بھلا۔ جیسے اب شام کو جھاڑو نہیں دینا، عورتوں کو منع کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ شوہر آ رہے گھر میں تو وہ جھاڑو اٹھا کے شروع ہو جائیں جھاڑو دینے کے لیے، بجائے اس کے ان کو کھانا دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا دن کام کر کے ان کو تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو بے برکتی ہوگی، تو لوگ پھر اس کو فرض یا واجب سمجھ لیتے ہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عوام کی بھلائی کے لیے جو چیزیں کہی جاتی ہیں بزرگوں کی طرف سے تو اس پر عمل
کر لینا انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو اس چیز کا گناہ نہیں ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو باقی تمام بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔